تین خبریں آج بڑی ہی انٹرسٹنگ اور بڑی خبریں بھی. ایک تو بڑا سنسیشن پڑی جب لیاقت علی چٹھا جو کمشنر تھے راولپنڈی کے، کچھ دن پہلے انہوں نے خوفناک دھواں دھار پریس کانفرنس میں باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے 13 سیٹس ضلع راولپنڈی کی جس میں 80 ہزار ووٹ سے لوگ جیت رہے تھے، ان کو ہم نے ہرا دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر بڑی ملامت کر رہا ہے. آج ان کا ضمیر ایک اور رخ بدل گیا. آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں اپنا فرسٹریٹڈ تھا، ریٹائر ہو رہا تھا، تو مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر تھے، میرے دوست بن گئے اور انہوں نے مجھے وعدے کیے کہ بڑی جوسی کوئی لوکریٹو پوسٹنگ ملے گی. اور پھر پوری ایک سازش ہوئی. میں جا کے لاہور بھی ملا، پھر ہم نے ملے، پھر ہم نے پورا پلان کیا کہ جس دن بوائیکاٹ یہ احتجاج پی ٹی آئی کا ہوگا اس دن میں پریس کانفرنس کروں گا اور اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اور ہم پورے الیکشن پروسیس کے اوپر ہم ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیں گے. اور یہ ہوا بھی. جب یہ ہوا تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی. ایک دم آپ نے بھی دیکھا ہماری سکرینز میں بھی آگ لگ گئی. اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی میں خودکشی تک کے بارے میں سوچا تھا. آج انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے. کیا سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساری سازش تھی، ایون یہ جملے کہ میں خودکشی کر لوں گا یہ بھی مسالے کے طور پہ ڈالے جائے گی. اور پھر مجھے اس لیڈر نے جو ان کے سینئر لیڈر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ہر باری اب اس سٹیٹمنٹ میں کیا انہوں نے مقدمہ بنایا کہ ہر بار وہ اپنی اعلیٰ ترین قیادت سے مجھے این او سی لے کے آتے تھے، کہتے تھے اب یہ کریں، پھر ہم اپروول کرتے تھے. یعنی کہ شاید ایک نیا کیس بنایا جا رہا ہے، پھر پتہ لگے گا جی سینئر قیادت جو تھی یہ پرابلی عمران خان کا نام آ جائے گا. بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ انہوں نے یہ کہا کہ تمام ایک سازش تھی اور اب میرے خلاف جو بھی قانون ایکشن لے میں اس پہ تیار ہوں. بٹ انٹرسٹنگلی لیڈر کا نام نہیں لیا اور جو ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے اس میں یہ والا پیرا آ گیا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو میری پریس کانفرنس 17 فروری کی اس نے کیونکہ پہلے اتنا انتشار اور سب کچھ پھیلا دیا تھا ملک میں، تو میں ابھی نام نہیں لے رہا اس سرٹن انڈیویجول کا اس سٹیٹمنٹ کے اندر. بھیا اگر اتنا ہی ضمیر آپ کا دو باری جاگتا ہے تو بتا دیں. تو آبویسلی نظر تو کلیئر آ گیا ہے کہ یہ ہوا کے سرخ چلی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انٹرسٹنگ اور ایک خطرناک خبر آئی ہے. آج علی ظفر صاحب نے میڈیا سے بات کی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اناؤنس ہو گیا کہ اب یہ جو 3 مارچ کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں علی ظفر صاحب اب نئے چیئرمین نومینیٹ کیے ہیں خان صاحب نے، تو آبویسلی وہ تو بن جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو اور آئی ایم ایف کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ دھاندلی زدہ انتخابات کی یہ چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی، یہ بات نہ کریں پاکستان سے اور یہ آئی ایم ایف کا قرضے کا جو پروسیس ہے اس کو تب تک روک دیا جائے تاکہ یہ پہلے ہو اور پھر سب کچھ ہو. آئی ایم ایف ہم سب جانتے ہیں کہ بالکل اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ اس وقت لائف لائن پاکستان کی ڈیپینڈ کرتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پہ. پہلے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اسحاق ڈار صاحب نے جب وہ وزیر بنے. پی ڈی ایم کے اندر آپ کو یاد ہے اسماعیل مفتاح صاحب آئی ایم ایف سے ساری بات چیت کر رہے تھے. یہ جب آئے مفتاح کو ہٹا کے تو انہوں نے 5-6 ماہ ضائع کر دیے کہ میں آئی ایم ایف کے بغیر چیزیں کروں گا، سب کچھ کروں گا. اور وہ ون آف دا بگیسٹ ریزنز تھی کہ جو مہنگائی 35 سے 36% بڑھ گئی ایک سال کے اندر. اور اگر وہاں بھی ان کی انا کا معاملہ تھا، بھگتا ہم نے، عام لوگوں نے آج بھی بھگت رہے ہیں. اب کیا یہ آئی ایم ایف والی چیز جو ہے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اور میں آپ کو بتا دوں پہلا نقصان کیا ہوگا. میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کل پرسوں اپنے پروگرام میں جس سے میں نے کہا تھا کہ کافی بحث چلی ہے اور ایک فیصلہ ہوا فوج کی اعلیٰ قیادت میں کہ پی ٹی آئی کو آنے والے ہفتوں میں ریلیف دیا جائے. یہ عدالتوں سے بھی جو خواتین دوسرے لوگ ہیں شاید ان میں ان کی بیلز ہونے دی جائیں، چھوڑ دیا جائے اور پھر دیکھیں کہ کیا ریاکشن آتا ہے پی ٹی آئی کا اور اس کے بعد وہ چیز ایک سٹیپ آگے لی جائے اور وہ خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھیں کیا ہوگا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو یہ ہاکس کا فیصلہ آئی ایم ایف نے کیا ہے، ادھر سے آئی ایم ایف کے جو لوگ سخت لائن لے رہے تھے ملٹری قیادت میں ویزاوی عمران خان اور پی ٹی آئی، آج ان کا بیانیہ اور مضبوط ہو جائے گا. اور شاید اب آنے والے ہفتوں میں جو کل تک ہم بات کر رہے تھے کہ ریلیف کے اثرات نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ شاید اب نہ آئیں. اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور بھی ہوئی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بالکل جو کہتا ہے نا انگریزی نے نو ہولڈز بارڈ، انہوں نے اتنا سخت آج بیان دیا ہے کہ وہ بالکل سیدھے ہو گئے ہیں جس کو عام زبان میں کہتے ہیں.
اور وہ نہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی، نہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، نہ بات کر رہے ہیں وہ ان کی نون لیگ وغیرہ کی، ان کو تو جو کر ہی رہے ہیں کر رہے ہیں، وہ سیدھا ہو گئے ہیں ریاستی ادارے کے ساتھ. اور یہ ایک چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ بات کہاں جا کے رکے گی اگر اتنے سخت حالات میں ایک بہت زیادہ متنازع انتخابات کے بعد، بہت زیادہ متنازع حالات میں جو گورنمنٹ بنی ہے اور جس مجبوری سے بنی ہے. یہ میں آپ کو بار بار بتایا تھا اس پروگرام میں کہ یہ گورنمنٹ بنے گی بھی، چلے گی بھی، اور یہ پی ایم ایل این نہیں چاہتی تھی گورنمنٹ بنانا، لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا اگر سینٹر نہیں تو پنجاب بھی نہیں. اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، یہ جاوید لطیف صاحب کا بھی بیانات آج بھی ہمارے اس سے پہلے پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے، پھر ان کے ایک دو اور سٹیٹمنٹس چل رہے تھے، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہماری پارٹی میں بڑے لوگ خلاف ہیں. انہوں نے تو یہ کہا کہ شہباز صاحب بھی خلاف تھے گورنمنٹ بنانے کے، تو وہ مجبوری کے تحت وہ اب سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اگر مولانا صاحب سڑک پہ ہیں، عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس ہیں اور امریکہ کے پاس ہیں، اور پی ایم ایل این ایک بجھے دل کے ساتھ گورنمنٹ بنا رہی ہے،